السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں محمد اکرم رضا آسوی آپ کا اپنے چینل دعوت دین میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو خوش رکھے۔ میرے پیارے اسلامی دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آج ہمارے بیچ ایک مہمان حاضر ہیں جن سے میری مراد مولانا اعجاز احمد رضوی جامعی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج ہم عاشورہ کے دن کے نوافل اور دعاؤں کے تعلق سے حضرت سے دریافت کریں گے۔ تو حضرت، ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ عاشورہ یعنی صلاۃ العاشورہ کی نماز کا طریقہ کیا ہے اور اس کے بعد کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت دین چینل کے ناظرین حضرات، جیسا کہ ابھی مجھ سے مولانا محمد اکرم رضا آسوی صاحب نے سوال کیا صلاۃ العاشورہ کی نماز کے طریقے کے بارے میں، تو اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، یہ 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس کی پہلی رکعت میں الحمد کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھتے ہیں۔ دوسری رکعت میں لو انزلنا ھذا القرآن سے سورہ حشر کے آخر تک پڑھتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو یہ سورتیں یا آیتیں یاد نہ ہوں تو صرف قل هو اللہ احد 3 بار پڑھ لے، پھر سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اول الاولین و یا آخر الآخرین، لا الہ الا انت خلقت اول ما خلقت فی ھذا وتخلق آخر ما تخلق فی ھذا اليوم وآتنی فیہ خیر ما اولیت فیہ اولیاءک وانبیاءک واصفیاءک من ثواب البلایا وأشرف ما أعطيتهم فيه من الكرامة وأشرف ما أعطيتهم فيه من الكرامة بحق محمد علیہ الصلاۃ والسلام۔ ناظرین، تو یہ تھا صلاۃ العاشورہ کا طریقہ اور اس کی دعا۔ چلیے اب اگلا سوال دریافت کرتے ہیں۔ حضرت یہ بتائیں کہ عاشورہ کے دن موت سے حفاظت کے لیے جو 6 رکعت پڑھی جاتی ہیں ان کا کیا طریقہ ہے اور اس کے بعد کون کون سی دعائیں پڑھی جاتی ہیں؟ یہ 6 رکعت نماز 1 سال تک موت سے حفاظت کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ اس نماز کا وقت سورج نکلنے کے آدھے گھنٹے بعد شروع ہو جاتا ہے اور زوال سے پہلے تک رہتا ہے۔ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ نماز 6 رکعت 1 سلام سے پڑھی جائے گی۔ اس کی نیت اس طرح کریں گے، نیت کی میں نے 6 رکعت نماز نفل سال بھر موت سے حفاظت کے لیے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد
سورہ والشمس وضحاہا ایک بار، دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ والضحی واللیل اذا سجا ایک بار، تیسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ اذا زلزلت الارض زلزالہا ایک بار، چوتھی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قل هو اللہ احد ایک بار، پانچویں رکعت میں الحمد کے بعد قل اعوذ برب الفلق ایک بار، چھٹی رکعت میں الحمد کے بعد قل اعوذ برب الناس ایک بار۔ اگر کسی شخص کو یہ صورتیں یاد نہ ہوں تو جو صورتیں یاد ہوں وہی پڑھ لے۔ سلام پھیرنے کے بعد سجدے میں جا کر 7 بار سورہ کافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون پڑھیں۔ پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اجعلنی ممن دعاک فاجبتہ وآمن بک فہدیتہ ورغب الیک فاعطیتہ وتوکل علیک فکفیتہ واقترب منک فأدنیتہ اللہم امدد بعیشی فی الخیرات مدا واجعل لی فی قلوب المؤمنین ودا اللہم اسألک الایمان بک واسألک العافیۃ من البلایا واسألک حسن العاقبۃ فی الدنیا والآخرہ یا ذا الجلال والاکرام۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد 70 بار یہ دعا پڑھیں، حسبی اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ اس کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ من المیزان ومنتہی العلم ومبلغ الرضا وزنۃ العرش لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ سبحان اللہ عدد الشفع والوتر وعدد الکلمات التامات واسألہ السلامة برحمتہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وہو حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ تو ناظرین، یہ تھا پورے سال موت سے حفاظت کے لیے 6 رکعت نفل نماز کا طریقہ اور اس کی دعائیں۔ چلیے اب ہم اگلا سوال دریافت کرتے ہیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصالِ ثواب کے لیے جو 4 رکعت نفل پڑھی جاتی ہیں اس کا کیا طریقہ ہے، نیز اس کی دعا کیا ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ایصال ثواب کے لیے جو 4 رکعت نفل نماز پڑھی جاتی ہے اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے 2 رکعت نفل کی نیت باندھیں، دونوں رکعتوں میں 10 بار قل هو اللہ احد پڑھیں، سلام پھیرنے کے بعد 9 بار
آیت الکرسی 9 بار درود شریف پڑھ کر اس کا ثواب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اس کے بعد 2 رکعت اور پڑھیں۔ ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ الم نشرح 1 بار اور اذا جاء نصر اللہ والفتح 1 بار پڑھیں۔ سلام پھیرنے کے بعد درود شریف پڑھ کر یہ دعا پڑھیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم بحرمت الحسین واخیہ وامہ وابیہ وجدہ وبنیہ فرج عما انا فیہ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ اجمعین۔ تو ناظرین، یہ تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصال ثواب کرنے کے لیے 4 رکعت نوافل کا طریقہ اور اس کی دعا۔ چلیے اب اگلا سوال دریافت کرتے ہیں۔ تو حضرت یہ بتائیے کہ عاشورہ کے دن دشمنوں سے جو حفاظت کے لیے 4 رکعت نوافل پڑھے جاتے ہیں اس کا کیا طریقہ ہے، نیز اس کے بعد کی دعا کیا ہے؟ عاشورہ کے دن جو 4 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے دشمنوں سے حفاظت کے لیے، اس کا وقت سورج نکلنے کے 30 منٹ بعد شروع ہوتا ہے اور زوال سے پہلے تک رہتا ہے۔ اس نفل نماز کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، اس کی نیت کی میں نے 4 رکعت صلاۃ الخصمان نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، نیت باندھ لینی ہے۔ اس کے بعد پہلی رکعت میں الحمد کے بعد آیت الکرسی 3 بار اور قل هو اللہ احد 25 بار پڑھیں۔ پھر دوسری رکعت میں الحمد کے بعد الہاکم التکاثر 1 بار اور قل هو اللہ احد 11 بار پڑھیں۔ تیسری رکعت میں الحمد کے بعد قل یا ایہا الکافرون 3 بار اور قل هو اللہ احد 11 بار پڑھیں۔ چوتھی رکعت میں الحمد کے بعد قل هو اللہ احد 11 بار پڑھیں۔ اگر آپ کو یہ صورتیں یاد نہ ہوں تو جو صورتیں یاد ہوں وہی پڑھ لیں۔ اگر صرف اور صرف قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص ہی یاد ہے تو ہر رکعت میں 11 بار پڑھ لیں۔ سلام پھیرنے کے بعد 3 بار درود شریف پڑھ کر 3 بار چاروں قل پڑھیں۔ پھر 3 بار یہ دعائیں پڑھیں: سبحان اللہ والحمد للہ، اللہم اغفر لی ولوالدی کما ربیانی صغیرا، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پھر 10 بار درود شریف پڑھ کر یہ دعا پڑھیں: یا فارج کرب ذی النون یوم عاشوراء، یا جامع شمل یعقوب یوم عاشوراء، وَيَا سَامِعَ دَعْوَةَ مُوسَى وَهَارُونَ يَوْمَ عَاشُورَاء،
یا رحمن الدنیا والآخرة ورحیمہما صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین واقضی حاجاتنا فی الدنیا والآخرہ وطول عمرنا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو ناظرین، یہ تھا صلاۃ الخصمان یعنی دشمنوں سے حفاظت کے لیے 4 رکعت نوافل کا طریقہ اور اس کی دعائیں۔ چلیے اب اگلا سوال اور آخری سوال ہم حضرت سے یہ دریافت کرتے ہیں۔ تو حضرت، عاشورہ کے دن کی کچھ خاص دعاؤں کے تعلق سے روشنی ڈالیں۔ عاشورہ کے دن کی خاص دعائیں، جس کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ یہ 1 سال کے لیے انسان کی زندگی کا بیمہ ہو جاتا ہے، جس کے تعلق سے شہزادہ شہدائے کربلا سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت علی بن حسین امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو شخص عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم کو سورج نکلنے سے لے کر سورج غروب ہونے تک، یعنی اس بیچ جب بھی اس دعا کو پڑھ لے، اگر خود نہیں پڑھ سکے تو کسی سے پڑھوا کر سن لے، تو انشاءاللہ تعالی یقیناً سال بھر تک اس کی زندگی کا بیمہ ہو جائے گا، اسے ہرگز موت نہیں آئے گی، اور اگر اس سال اس کی قسمت میں موت لکھی ہوگی تو اتفاق ایسا ہوگا کہ پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ملے گی۔ وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا قابل توبت آدم یوم عاشوراء، یا فارج کرب ذی النون یوم عاشوراء، یا جامع شمل یعقوب یوم عاشوراء، ویا سامع دعوت موسیٰ وہارون یوم عاشوراء، یا مغیث ابراہیم من النار یوم عاشوراء، یا رافع ادریس الی السماء یوم عاشوراء، یا مجیب دعوت صالح فی الناقۃ یوم عاشوراء، یا ناصر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشوراء، یا رحمن الدنیا والآخرة ورحیمہما صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین واقضی حاجاتنا فی الدنیا والآخرہ وطل عمرنا فی طاعتک ومحبتک ورضاک واحیینا حیاتا طیبہ وتوفنا علی الایمان والاسلام برحمتک یا ارحم الراحمین۔
اللہم بعز الحسن و اخیہ و امہ و ابیہ و جدہ و بنیہ فرج عما ما نحن فیہ۔ پھر 7 بار یہ دعا پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ من المیزان والمنتہى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ۔ سبحان اللہ عدد الشفع والوتر وعدد الكلمات التامات وأسأله السلامة برحمته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهو حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ تو ناظرین، یہ تھی عاشورہ کے دن کی چند دعائیں جن کے پڑھنے سے انسان 1 سال تک موت سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ گویا کہ یہ نوافل اور یہ دعائیں پورے 1 سال کا بیمہ ہیں۔ تو ناظرین، ہمیں یقین ہے کہ آج کی یہ دعائیں اور نوافل کا طریقہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنے تاثرات، اپنے خیالات پیش کریں اور سوال پوچھیں، اپنے دوست و احباب میں شیئر ضرور کریں، اور اپنے علم میں مزید اضافہ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل پر ضرور کلک کر دیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے انتظار کیجیے، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔